ایک روز میں کالج سے لوٹ رہی تھی کہ ایک شخص مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر ایک جگہ لے آیا۔ اس نے مجھ سے شرط رکھی کہ اگر تم مجھ سے نکاح کرو گی، میں صرف تبھی تمہیں تمہارے گھر جانے دوں گا۔ مجھے مجبوراً اس کی بات مان کر نکاح کرنا پڑا۔ جب گھر لوٹی تو خوف سے کسی کو کچھ نہ بتا پائی۔ والد نے عزت بچانے کو اگلے ہی روز ماموزاد سے میری شادی رکھ دی۔ جب مولوی صاحب نے مجھ سے میری رضامندی پوچھی تو میں نے یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی میں اصلی ناموں کی جگہ فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں ان دنوں کالج میں پڑھتی تھی، دو بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ اپنی تعریف کرنا اچھی بات نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو مجھے دیکھتا میری تعریف کیے بنا نہیں رہتا تھا۔ میری خوبصورتی کے چرچے دور دور تک تھے۔ میری دوست سدرا کی شادی تھی۔ اس نے گھر آ کر مجھے لازمی آنے کو کہا۔ میں امی کے ساتھ اس کی شادی میں گئی۔ وہاں سجی سجائی لڑکیوں سے ان کا گھر بھرا ہوا تھا۔ لڑکیوں نے خوب بناؤ سنگار کیا تھا۔ ان کی سج دھج دیکھنے کے قابل تھی۔ میں نے بس ہلکا سا میک اپ کیا اور سادہ مگر خوبصورت لباس پہنا، کیونکہ مجھے ایسے ہی سادگی پسند تھی۔ مہندی والے دن رسم حنا کے بعد میں لڑکیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی تھی جو سہاگ گیت گا رہی تھی کہ اچانک دروازے سے باہر میری نظر گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ دو آنکھیں مدہوش سی مجھے تکنے میں مہو ہیں۔ خیر، میں نے خاص توجہ نہ دی۔ تھوڑی دیر بعد پھر اچانک نظر ادھر گئی تو وہ نوجوان ابھی بھی مجھے تاکنے میں مہو تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے یوں دیکھنے سے مجھے الجھن سی ہونے لگی۔ میں وہاں سے اٹھ کر رشتہ دار خواتین کے کمرے میں جا بیٹھی۔ اتفاق سے کھڑکی سامنے تھی۔ ادھر بھی وہی دو آنکھیں میرا تعاقب کرتے ہوئے مد مقابل آ گئی تھیں۔ اف اللہ، یہ حضرت کیا چیز ہے؟ میں اٹھ کر دلہن کے کمرے میں جا پرجمان ہوئی۔ سوچا جانے کون ہے جس کی آنکھیں مجھے کہیں سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہی۔ کچھ دیر سدرا سے باتیں کرتی رہی کہ اب وہ دلہن کے کمرے میں آنے سے تو رہا، مگر کچھ ہی دیر بعد وہ وہاں بھی آ گیا۔ تب تو مجھے سانس لینا دوبر ہو گیا۔ بارات والے دن بھی ان بے چین آنکھوں نے میرا پیچھا کیا۔ میں ٹھیک طرح سے کھانا بھی نہ کھا سکی تھی۔ سوچنے لگی اس بے وقوف کو کیا خبر کہ میری تو منگنی ہو چکی ہے۔ خیر، کچھ لوگوں کی تو ویسے بھی لڑکیوں کو تاکنے کی عادت ہوتی ہے۔ بہرحال شادی والے گھروں میں تو ایسا ہوتا ہی ہے۔ شادی ختم ہو گئی اور ہم اپنے گھر آ گئے۔ میں نے بھی اس واقعے کو بلا دیا۔ چند دن بعد میری دلہن سہیلی یعنی سدرا بطور خاص میرے گھر آئی۔ وہ اپنے میکے آئی تھی۔ میں نے سوچا اسے کھانے پر بلاتی ہوں۔ ہم باتوں میں مشغول ہو گئیں۔ کھانے کے بعد وہ کہنے لگی، کہنے کو تو برہان میرا کزن ہے یار، اس نے شادی میں تمہیں دیکھا تھا، تب سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اسی سلسلے میں اس کی امی کل پرسوں تک تمہارے گھر آنے والی ہیں۔ میں نے سدرا کی بات کو خاص اہمیت نہ دی، کیونکہ جانتی تھی کہ میری منگنی تو ہو چکی تھی اور اس کی شادی والے روز سے ہی میرے لیے دو رشتے آ چکے تھے، اور امی ان کو رد کر چکی تھی کہ میری منگنی ان کے بھانجے سے ہو چکی تھی۔ اس منگنی میں میری پسند و ناپسند کا کوئی عمل دخل نہ تھا۔ مجھے جنید سے نہ تو محبت تھی اور نہ ہی نفرت۔ میں نہ بہت خوش تھی اور نہ ہی افسردہ کہ یہ صرف میرے والدین ہی کی خواہش تھی۔ اگلے ہی روز اس لڑکے کے والدین رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ میرے والدین نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ ہماری بیٹی کی تو منگنی ہو چکی ہے۔ یوں وہ لوگ مجھے دل کے ساتھ چلے گئے۔ اس واقعے کے 10-15 دن بعد ایک روز جب میں کالج سے چھٹی کے بعد گھر واپس آ رہی تھی کہ ایک کار میرے قریب رکی۔ مڑ کر دیکھا تو یہ وہی نوجوان تھا جس کا رشتہ سدرا لے کر آئی تھی۔ اس کی بے چین آنکھوں نے آج پھر میرا تعاقب کیا اور مجھے راستے میں آ لیا۔ اس نے مجھے نام سے پکارا، روحی پلیز رکیں، میری بات سن لیں۔ ایک اجنبی کے منہ سے اپنا نک نیم سن کر میں حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگا، میں نے اپنے والدین کو تمہارے گھر رشتے کے لیے بھیجا تھا، مگر جواب انکار میں ملا۔ میں نے غصے سے کہا، تو میں کیا کروں؟ میرے والدین کی جو مرضی، انکار انہوں نے کیا ہے، میں نے تو نہیں۔ تو پھر آپ کیوں مجھ سے جواب طلبی کر رہے ہو؟ آگے سے پیچھے ہٹیں اور مجھے جانے دیں۔ وہ کہنے لگا، دیکھو میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، میں بہت ضدی آدمی ہوں
इस बात का एक बार फैसला कर लूँ, फिर अपने मन की पूरी करके रहता हूँ। मैं आपको बाइज्जत तरीके से अपनाना चाहता हूँ, इसीलिए आपके घर रिश्ता भेजा था। अच्छा हुआ कि ठहर कर तुमने मेरी बात सुन ली, वरना मैं तो घर तक पीछा करता। मुझे उसकी बात सुनकर हैरत भी हुई और गुस्सा भी आया कि ये कैसा इंसान है। फिर बेरुखी से कहा, ठीक है, आपने बात कर ली है और मैंने सुन भी ली है, तो अब मैं चलूँ? वो आगे से कहने लगा, नहीं अभी नहीं, मैं आपकी राय मालूम करना चाहता हूँ। क्या आप मेरा साथ दोगी? मैं उसकी जिंदा दिलेरी पर हैरान रह गई, जबकि मेरे वालिदैन इनकार की वजह बता चुके थे। मैंने कहा, मेरे वालिदैन ने आपके वालिदैन को बताया तो था कि मेरी मंगनी हो चुकी है, अब क्या ज़बरदस्ती मुझसे शादी करोगे? वो आगे से कहने लगा, हाँ ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ, इसलिए बहुत सोच समझ कर जवाब देना। ये कहकर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी और मैं कुछ परेशान सी हो गई। तभी जी में आया कि अब्बू को बता दूं। फिर सोचती, जाने बात कितनी बढ़ जाए, क्योंकि अब्बू तो बहुत गुस्सा करते, कहीं मेरा कॉलेज जाना ही बंद न करा देते। 3 रोज तक मारे डर के मैं कॉलेज भी न गई। अब वो रोज़ ही मेरे रास्ते में खड़ा रहने लगा। तकरीबन एक हफ्ता यूं ही चलता रहा। एक दिन जब वो रास्ते में मिला तो मुझे घेर लिया। मैंने नज़रअंदाज करके गुजरना चाहा, लेकिन उसने फुर्ती से मेरा बाजू पकड़ लिया और मुझे खींचकर कार में धकेल दिया। बड़ी बाजार में उसके साथ धक्कम पेल से मेरी अपनी बेइज्जती थी। लोग जमा हो जाते तो तमाशा बन जाती। उससे कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? वो कहने लगा, बस 2 मिनट मेरी बात सुन ले। वो गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर चुका था। मैंने आफियत खामोशी में जानी, ये सोचकर कि सिदरा का कज़न है, अजनबी सही, कोई पहचान तो है। उसने फौरन गाड़ी स्टार्ट की तो मैंने मुज़ाहमत करना चाही कि रोकें, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने तो बस बात सुनने को कहा था। मगर वो कहने लगा, बस मेरी अम्मी आपसे मिलना चाहती हैं और सिदरा भी हमारे ही घर में है। मैंने कहा, मुझे किसी से नहीं मिलना, आप गाड़ी रोकें। इस तरह वो मुझे अपने घर ले गया। उसके वालिदैन घर में मौजूद ना थे, वो शायद गांव गए हुए थे, मगर मुझे इस बात का इल्म नहीं था। बाजू से पकड़कर वो मुझे घर में ले गया। मैंने इधर उधर देखते हुए पूछा, अम्मी कहाँ है आपकी? वो कहने लगा, घर वाले सब गांव गए हैं। जब उसने ये बताया तो मैं घबरा कर बाहर को पलटी, मगर वो गेट को मुकफ्फल कर चुका था। मैं परेशानी से रोने लगी। वो कहने लगा, डरो नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें। फिर उसने मेरे आगे हाथ छोड़कर कहा, प्लीज़ रोना बंद कर दो और मेरी बात गौर से सुनो। मैं बाइज्जत तरीके से तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बात बस इतनी सी है। अगर तुम्हारे वालिदैन नहीं मानते तो तुम ही मान जाओ और मुझसे निकाह कर लो और मेरे दिल का खून मत करो। मैंने गुस्से से कहा कि तुम चाहते क्या हो? वो कहने लगा, देखो, हम आज निकाह कर लेते हैं, इसके बाद मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। ये मत समझो कि कोई नुकसान पहुंचाने या किसी बुरी नीयत से तुम्हें अगवा करके लाया हूँ। देखो, तुम अगर हाँ कर दोगी तो ही हमारा निकाह होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी शादी कहीं और कर दें। मैं उसकी बातें सुनकर सकते में आ गई। रोते हुए कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। वो कहने लगा, ऐसा हो सकता है। मर्द और औरत का निकाह उनकी बाहमी रजामंदी से हो सकता है, किसी से भी पूछ लो। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। मैंने कहा, लेकिन मेरी रजामंदी नहीं है। क्या तुम मुझे अदालत ले जाओगे? वो कहने लगा, हरगिज़ नहीं, इसमें तुम्हारे वालिदैन की बदनामी का इम्कान है। मैं तो बस शरई निकाह की बात कर रहा हूँ। इस जगह पर आज और इसी कमरे में हम निकाह कर सकते हैं। उसके बाद तुम आज़ाद हो और अपने घर भी जा सकती हो। काजी मेरे दोस्त ले आएंगे और गवाह भी। मेरा दिल चाहा मैं उसके मुंह पर थप्पड़ लगा दूं। गुस्से से कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? प्लीज़ मुझे जाने दो। अब मेरा सिर चकराने लगा था। मैंने कहा, मेरे वालिदैन परेशान हो रहे होंगे, प्लीज़ मुझे जाने दो। तुम्हारी ऊटपटांग बातें सुनकर मैं बेहोश हो जाऊंगी। खबर होती कि तुम इस तरह मेरे पीछे पड़ जाओगे तो सिदरा की शादी में ही न जाती। वो आगे से कहने लगा, प्लीज़ मुझे गलत मत समझो, मेरी बात मान लो। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। मैंने कहा, आखिरी बार सुन लो, मुझे तुमसे हरगिज़ निकाह नहीं करना। ये क्या मजाक है? मैं अब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो काफ़ी देर तक मुझे समझाता रहा, यहाँ तक कि 3-4 घंटे गुजर गए। मैं रो रही थी
اور وہ مجھے جانے نہ دے رہا تھا۔ وہ میری پاؤں پکڑے بیٹھا تھا اور التجائیں کر رہا تھا، قسمیں کھا رہا تھا کہ پلیز میری بات مان لو، میں زندگی پر تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا، میں تمہیں بدنام نہیں کروں گا، میرا ارادہ تمہیں دھوکہ دینا نہیں ہے، خدا کے لیے مجھے غلط مت سمجھنا، وعدہ کرتا ہوں کہ تم بس مجھ سے نکاح کے لیے ہاں کہہ دو تو میں اسی وقت تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا، رخصتی بے شک تمہارے والدین ہی کریں گے، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ کہیں تمہارے والدین تمہاری کہیں اور شادی نہ کر دیں، میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اب میری تکرار کہ دروازہ کھولو، مجھے گھر جانا ہے، اور اس کی ایک ہی رٹ کہ پہلے نکاح کے لیے ہاں کرنا ہوگی تبھی تم اپنے گھر جا سکو گی۔ اس کی ہر درمی پر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ بدستور دروازہ بند کیے بیٹھا رہا حتیٰ کہ شام ہو گئی۔ اب میرا برا حال تھا، دن ڈل رہا تھا اور میرا دم گھٹ رہا تھا، والدین کی پریشانی اور ان کی خفگی کا خیال، بدنامی اور رسوائی کے خوف سے میری جان نکلی جاتی تھی۔ رات کے 8 بج گئے مگر وہ شخص مجھے ابھی بھی جانے نہ دے رہا تھا، یہ خیال میری جان لے رہا تھا کہ میری والدین پر کیا بیت رہی ہوگی۔ تنگ آ کر میں نے یہی سوچا کہ فی الحال اس کی بات مان لیتی ہوں، میرا خیال تھا کہ وہ ابھی اور اسی وقت کیوں کر نکاح کر سکتا ہے، سوچا رات بیت جائے گی تو اور بھی برا ہوگا، ہاں کہہ دوں گی تاکہ یہ تالا کھولے اور میں نکلوں تو صحیح یہاں سے، کہ اب یہاں سے نکلنا تو تھا ہی، ورنہ گھر میں نہ جانے میرے والدین پر کیا بیت رہی تھی۔ آخر روتے روتے کہہ دیا، کر لو نکاح اور جانے دو مجھے۔ وہاں نہ مولوی تھا اور نہ قاضی، اس لیے میں نے سوچا شاید مجھ سے ہاں کروا کر پھر کسی دن نکاح کا کہے تو میں اب گھر سے نکلوں گی ہی نہیں، مگر اس نے تو شاید جی میں ٹھان ہی لی تھی۔ اسی وقت دوستوں کو فون ملا کر کہا کہ دونوں آ جاؤ اور اپنی بیگمات کے ساتھ آنا۔ پھر اس نے کسی وکیل کو فون ملایا کہ بھائی قاضی اور وکیل دونوں کو لے آؤ تاکہ رات زیادہ ہونے سے پہلے یہ نیک کام ہو جائے۔ میں سوچنے لگی یہ کیا اول فول بک رہا ہے، مجھے تو اپنے کانوں پر یقین آیا کہ اس نے تو پہلے سے ہی سارا انتظام کر رکھا تھا۔ میں ہر صورت گھر پہنچنا چاہتی تھی، اگر رات ادھر گزر جاتی تو یقین تھا کہ میرے ابو کا ہارٹ فیل ہو جاتا، میری گمشدگی سے وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے، میری مصلحتاً ہاں کو اس نے میری مرضی و رضا گردانا، اور اب میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس پاگل انسان کو تک رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی تو کاریں اس کے گیٹ پر آ کر رکیں۔ قاضی صاحب کے علاوہ ایک وکیل صاحب تھے جن کو میری طرف سے ولی بننا تھا، اور 2-3 اس کے دوست اپنی بیگمات کے ساتھ موجود ہوئے۔ آنے والی خواتین فٹافٹ مجھے واش روم لے گئیں، ہاتھ منہ دھلایا اور پھر سرخ جوڑا جو وہ ساتھ لائی تھیں پہنا دیا۔ میں اس سارے ڈرامے کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی فلم کا سین ہے جو مجھ پر فلمایا جا رہا ہے۔ سوچ رہی تھی ان فریبیوں کے جنگل سے نکلوں تو رات سے قبل گھر پہنچوں، ابو اور بھائی جب اس کو 4 چوٹ کے مار دیں گے تب اسے نانی یاد آ جائے گی، وہ اچھی طرح اس کی خبر لیں گے، چاہے مجھے کورٹ ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھا دیا اور برہان کے لائے ہوئے گواہوں کی موجودگی میں برہان کی شرعی بیوی بن گئی۔ ان لوگوں نے ثبوت کے طور پر تصویریں بھی بنا لی تھیں۔ تب میں نے خواتین سے کہا کہ اس شخص نے اپنی من مانی کر لی ہے، اب اس کو کہو کہ اپنا وعدہ پورا کرے اور مجھے اسی وقت میرے گھر پہنچا دے۔ وہ کہنے لگیں، ہاں ہاں فکر مت کرو، ہم اس وقت تک یہاں ہی رہیں گے جب تک وہ تمہیں تمہارے گھر نہیں پہنچا دیتا، فکر مت کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کارروائی میں گھنٹہ بھر لگا تھا۔ اس کے بعد قاضی اور وکیل تو چلا گیا، وہاں موجود سب نے مٹھائی کھائی، ایک عورت مجھے بھی کھلانے لگی مگر میں نے نہ چکھی کہ مٹھائی میرے لیے زہر جیسی تھی۔ سب نے بہت اصرار کیا، میرے منہ میں مٹھائی بھرنے کی کوشش کی مگر میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ تبھی برہان کہنے لگا، بھابھی رہنے دیں، اسے تنگ نہیں کریں، بیچاری ابھی پریشان ہے۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، اب تم جلدی سے اپنا لباس تبدیل کر لو، اور ہاں یہ جوڑا تم پر بہت جچ رہا ہے مگر ظاہر ہے اس میں تو تم گھر نہیں جاؤ گی، لہٰذا وہی لباس یعنی یونیفارم پہن لو جو تم نے گھر سے پہن رکھا تھا، میں تمہیں گھر چھوڑاتا ہوں۔ میں نے اپنا یونیفارم پہنا اور وہ مجھے باہر لے آیا، گاڑی میں مجھے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا
اور پھر کہنے لگا، یقین مانو، میں تم سے سچی اور بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ میری بات کا یقین کرو، اپنے دل میں میرے لیے کوئی بدگمانی مت لانا۔ نکاح میں نے اس لیے کیا ہے کہ کہیں تمہارے ماں باپ تمہاری کسی اور سے شادی نہ کر دیں۔ تم میری زندگی ہی نہیں، اب میری عزت اور آبرو بھی بن چکی ہو۔ پلیز خود کو سنبھال کر رکھنا، تمہارے پاس کافی وقت ہے تمہیں میرے بارے میں سوچنے سمجھنے کے لیے۔ میں کوشش کروں گا تمہارے والدین کو جلد منانے اور راضی کرنے کی، تاکہ جلد از جلد تمہیں دلہن بنا کر اپنے گھر لے آؤں۔ ابھی تو میں نے اپنے والدین کو بھی آگاہ نہیں کیا ہے، ابھی تو مجھے ان کو منانے کے لیے بھی وقت چاہیے۔ اس کی باتوں باتوں میں رستہ کٹ گیا۔ میں خاموش بیٹھی تھی، غصہ تو بہت تھا، مگر غصے کا اظہار نہیں کیا کہ کہیں یہ کھپتے انسان مجھے یہیں سے واپس نہ لے جائے۔ مبادہ اس سر پھرے کا سر گھوم جائے اور یہ جو مجھے میرے گھر پہنچانے جا رہا ہے گاڑی کا رخ موڑ دے۔ میرا گھر نزدیک آ گیا، میری جان میں جان آ گئی، ورنہ دم سادے بیٹھی تھی، بس آنکھوں سے اشک رواں تھے، جن کو میں نے اپنے دوپٹے سے پونچھا بھی نہیں، بس یوں ہی بہنے دیا۔ برہان نے مجھے 2-3 ٹیشو دیے جنہیں میں نے نیچے پھینک دیا، پھر اس نے ٹیشو پیپرز کا ڈبہ میری گود میں رکھ دیا۔ جب اس کی گاڑی میرے گھر سے تھوڑی دوری پر تھی، میں نے کہا، بس یہیں روک دو، میں یہیں اتروں گی۔ جب اس نے گاڑی نہ روکی تو میں نے کہا، اب کیا میرے گھر کے دروازے پر اتارو گے تاکہ وہ میری جان لے لیں؟ وہ کہنے لگا، اب جو دیکھتے ہیں تو دیکھ لیں، میں ڈرتا تو نہیں ہوں کسی سے۔ میں نے کہا، بند کرو اپنے ڈائیلاگ اور خدا کے لیے مجھے گھر سے دور ہی اتار دو، آگے میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا، کیا تم سمجھتی ہو کہ تمہارے والدین اتنے بے وقوف ہیں کہ تمہاری سوجی سوجی آنکھوں اور اڑی ہوئی رنگت سے تم پر شک نہیں کریں گے کہ کیوں تم اتنی دیر سے گھر آئی ہو؟ کیا وہ سوال نہیں کریں گے کہ صبح کالج گئی تھی اور اب رات کے 12 بجے لوٹ کر آ رہی ہو؟ آخر کہاں تھی تم؟ میری بات مانو، تم مجھے گھر لے چلو۔ اب تو جو کچھ ہوگا ہم دونوں سچائی کے ساتھ مل کر برداشت کر لیں گے۔ میں ان کی مار ڈانٹ سب کھانے کو تیار ہوں۔ دیکھو، جھوٹ کا سہارا لینے سے سچ بولنا اچھا ہے، چاہے زہر ہی کیوں نہ پینا پڑے۔ ہمیں انہیں سب بتا دینا چاہیے۔ سچ میں تکلیف ضرور سہنی پڑتی ہے، مگر اس کا ثمر میٹھا ہوتا ہے۔ مجھے اس کی باتوں پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ غصے سے کہا، تمہاری وجہ سے ہی تو یہ سب ہوا ہے اور اب خود یہ لیکچر دے رہے ہو۔ پھر جل بن کر کہا، تم مجھے اب کچھ مت سمجھاؤ اور بس اتار دو مجھے۔ میں نے دانت پیس کر کہا تھا، تم نے ایک تو یہ سنگین جرم کیا ہے، اوپر سے شیر بن رہے ہو۔ گاڑی روکو اور اتار دو مجھے یہیں۔ وہ کہنے لگا، میں شیر کیوں نہ بنوں؟ میں نے تمہاری عزت کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس وقت میں اتنی پریشان تھی کہ برہان کی ایک بات بھی اور سننا نہ چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگا، سنو، تم تو اپنے ماں باپ کو صحیح جواب بھی نہ دے سکو گی، وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے، لیکن میں ان کو سچ سچ ہر بات سے آگاہ کر دوں گا۔ مجھے ڈر ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ میں نے کہا، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ کہنے لگا، مجھے نتیجے کی پرواہ نہیں، جو بھی نکلے، مگر وہ جھوٹ کے کھوٹ سے بہتر ہی ہوگا۔ نہ جانے اس میں اتنی جرت تھی یا وہ دلیر بننے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میں اس جیسی دیدہ دلیر نہ تھی۔ میں تو اس تصور سے ہی کانپ رہی تھی کہ امی ابو کی آگ برساتی سوالیہ نظروں اور بھائیوں کے غیرت بھرے غصے کا کیسے سامنا کروں گی۔ میری آنسو پھر سے بہنے لگے۔ اس کو ترس آ گیا اور اس نے مجھے گھر سے ذرا فاصلے پر اتار دیا۔ جب میں چل کر گیٹ تک آئی تو آگے دروازہ کھلا ہوا تھا، شاید میرے ہی انتظار میں۔ میں کانپتے قدموں سے دہلیز پار کر کے صحن میں آئی۔ سامنے برآمدے میں میری ماں سجدے میں بڑی سسک رہی تھی اور گھر بھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ تیر کی مانند میری جانب لپکی اور بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ اندر سے دروازہ بند کر لیا اور بولی، تیرے ابو اور بھائی تجھے تلاش کرنے گئے ہیں، بول کہاں تھی تو؟ پھر میرے چہرے پر گہری نگاہ ڈال کر پوچھا، کیا ہوا ہے تیرے ساتھ؟ بتا، کیوں پریشان ہے؟ کیوں آنکھیں سرخ ہیں؟ میں کیا بتاتی کہ کیا ہوا ہے؟ میرا تو رونا ہی نہ بند ہو رہا تھا۔ میرے رونے سے وہ کچھ اور سمجھ بیٹھی، حالانکہ میری عزت محفوظ تھی، مگر وہ مجھے اس دولت سے بھی محروم سمجھ رہی تھی۔ وہ چینکتی ہوئی کہنے لگی، کیا حادثہ ہوا ہے تیرے ساتھ؟ بتاتی کیوں نہیں کچھ؟ ارے کہاں مر گئی تھی تو؟
کچھ لمحوں بعد بھی مجھے خاموش پا کر وہ کہنے لگی، دیکھ تیرے بھائی اور ابو آ جائیں تو کہنا کہ میں سہیلی کے گھر چلی گئی تھی، وہاں میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، میں بھی ایسا ہی کہوں گی۔ وہ مجھے بچاؤ کے طریقے سکھانے لگی۔ وہ کہنے لگی، ورنہ وہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ رات گئے بھائی لوٹے۔ وہ میری تلاش میں کالج کی پرنسپل کے گھر، سہیلیوں کے دروازے، نہ جانے کہاں کہاں پتہ کرنے گئے تھے۔ وہ مجھ سے غصے سے پوچھنے لگے، صبح کی گئی کہاں مر گئی تھی؟ اور میری زبان پر تالے لگے تھے۔ باوجود کوشش کے نہ کوئی جھوٹی کہانی کر سکی اور نہ سچ بتانے کا ارادہ تھا مجھ میں۔ امی نے سر پیٹا اور سینہ کوٹ ڈالا۔ بھائی مجھے مارنے کے در پہ ہو گئے اور ابو نے غصے کی حالت میں خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ بڑی مشکل سے امی نے مجھے ان سے چھڑایا کہ یہ اپنی سہیلی کے گھر سے آئی ہے اور کیوں تو اس کی وجہ سے اپنی بھی زندگی خراب کرتے ہو۔ جیل چلے گئے تو پیچھے تمہارے بچوں کا کیا بنے گا؟ امی نے بڑی مشکل سے ان کو ان کے کمروں میں بھیجا۔ میں اور امی تمام رات روتی رہیں۔ وہ کہہ رہی تھی، جس بے غیرت کے ساتھ تو اتنی دیر تک تھی اس کا نام تو بتا دے، کہاں رہتا ہے، کون ہے وہ، اور تو کہاں رہ گئی تھی؟ کیا بتاتی؟ میری حلق سے آواز نہ نکل پا رہی تھی۔ ٹکر ٹکر ان کو دیکھتی تو اور آنسو میری آنکھوں سے موتیوں کی طرح گرنے لگتے۔ امی کہہ رہی تھی کہ گھر سے اتنی دیر غائب رہنے سے اچھا تھا کہ اب لوٹ کر نہ آتی، تو وہاں ہی رہ جاتی۔ ہماری عزت پر کالک مل کر اب گھر آنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ کاش روحی تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ ہم اور تیرے ابو، تیرے چچا، ماموں، خالاؤں اور پھوپھیوں کے گھر سے بھی پوچھ آئے کہ کیا وہ ادھر آئی ہے۔ اب ہم ان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تیری منگیتر کو میں کیا جواب دوں گی؟ میں نے سارا دن کچھ نہ کھایا تھا، پھر دوسرے روز بھی نہ کھایا۔ ہمارے گھر میں بھی سبھی نے کچھ نہ کھایا۔ ابو کمرے میں بند پڑے رہے، بھائی بھی بغیر ناشتہ کیے کاموں پر چلے گئے، اور میں اپنے کمرے میں صوفے پر دبکی پڑی تھی۔ سوچ رہی تھی، یا اللہ میرا کیا قصور تھا؟ یہ کس جرم کی سزا ہے؟ اے اللہ مجھے بات کرنے کی طاقت عطا کر، میری زبان کو کھول دے، کیوں گونگی ہو گئی ہوں میں؟ ہمت دے مجھے کہ سارا ماجرا کہہ دوں۔ تمام دن ارادہ کرتی رہی کہ گھر میں کشیدگی کم ہو تو احوال گھر والوں کے گوشے گزار کر دوں۔ ابھی تو سبھی غصے میں بھرے ہوئے پستول کی مانند دیکھتے تھے۔ ابو تو کلام بھی نہیں کر رہے تھے۔ وہ میرے سامنے آئے اور نہ ہی میں ان کے سامنے جانے کی جرت کر رہی تھی، لیکن پھر انہوں نے 3 بجے کے قریب باہر آ کر امی سے کہا، اپنے بھائی کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ آ کے شادی کی تاریخ لے لیں اور 1 ہفتے میں شادی کرنی ہے تاکہ اس بدنامی سے بچا جا سکے۔ میرے انکار پر گھر والوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور مجھ سے کوئی کلام نہ کرتا۔ امی بس 2 وقت کا کھانا پہنچا دیتی۔ میں کیسے سمجھاتی کہ جیسا وہ سوچ رہے ہیں ویسا تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کوئی میری بات سننے کو تیار ہی نہ تھا، بلکہ کوئی مجھ سے کلام کرنے کا روادار تک نہ تھا۔ امی کو ساری بات بتائی تو انہوں نے بھی یقین نہیں کیا کہ اب تم اپنے سے یہ کہانی بنا کر مجھے سنا رہی ہو۔ مجھے سب سمجھ آ چکی کہ تو اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اپنے باپ یا بھائیوں کو یہ جھوٹی کہانی سنائی تو وہ اور غصے میں آ جائیں گے کہ اپنی غلطی پر اب من گڑت کہانی بنا رہی ہو تاکہ اس نکاح سے بچا جا سکے۔ اب سب مجھے بس اس گھر سے رخصت کرنے کی جلدی میں تھے۔ اگلے دن شام کو ماموں ممانی آ گئے اور اگلے ہفتے میری شادی طے ہوگی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ سب کو سچ بتا کر اس مصیبت سے جان چھڑواؤں جو اندر ہی اندر مجھے سلگا رہی تھی، لیکن کوئی میری بات پر یقین نہ کرتا۔ آخر وہ دن آ گیا جس کا مجھے ڈر تھا اور میں پریشانی سے مارے مارے پھر رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے نکاح کر سکتی تھی، کیونکہ میں تو پہلے ہی کسی کے نکاح میں تھی، کسی اور کی بیوی تھی۔ اتنا بڑا گناہ مرتکب ہونے جا رہا تھا۔ اگر انکار کرتی بھی تو ابو کی کتنی بے عزتی ہوتی کہ اے نکاح کے وقت بیٹی نے انکار کر دیا۔ برہان سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہی آ کر ابو سے بات کرتا یا مجھے اس مصیبت سے آزاد کرواتا۔ اب انہی سوچوں میں گم تھی کہ سترہ مجھ سے ملنے آ گئی۔ اس کو میری شادی کی اطلاع نہیں دی گئی تھی کیونکہ وہ سادگی سے شادی ہو رہی تھی۔ خاندان کے ہی کچھ لوگ شادی میں آئے تھے۔ وہ ویسے ہی اپنی امی کی طرف آئی تھی اور جب اسے میری شادی کا پتہ چلا تو مجھ سے ملنے اور شکوہ کرنے آ گئی کہ میں نے اسے شادی پر کیوں نہیں بلایا۔ شاید اللہ نے
اس کو میرے لیے فرشتہ بنا کر بیچا تھا۔ میں اس کو لے کر کمرے میں آ گئی اور اسے ساری کہانی بتا دی۔ اس نے یہ سب سن کر سر پکڑ لیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ برہان ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ خیر اب جو بھی ہو گیا، مگر اب تمہارے گھر والے کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو اس گناہ میں جیل میں چلے جائیں گے، اور تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ اپنے والدین کو سب سچ سچ بتا دو۔ میں نے کہا میں بہت بار بتا چکی ہوں، لیکن وہ مجھ پر یقین نہیں کر رہے، یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں نکاح سے بچنے کے لیے ایسا کر رہی ہوں۔ وہ جلدی سے اپنے گھر گئی تاکہ برہان سے رابطہ کر سکے اور وہ آ کر سب کو اصل حقیقت سے آگاہ کرے اور اپنی غلطی کو سدھارے۔ ادھر میں پریشان بیٹھی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ آئے گا بھی کہ نہیں۔ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہ تھی، مگر پھر بھی اس کا انتظار تھا۔ بات صرف یہ تھی کہ میرا اس سے نکاح ہو چکا تھا، چاہے اس میں میری مرضی نہیں تھی، اور اب نکاح پر نکاح کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھ میں عین وقت پر انکار کرنے کی ہمت نہ تھی، لہٰذا چاہتی تھی کہ وہی اب اپنی غلطی کا خمیازہ بھگتے۔ مجھے یہ سوچ بھی آ رہی تھی کہ کہیں اس نے مجھ سے ٹھکرائے جانے کا بدلہ تو نہیں لیا۔ کچھ دیر بعد امی آ گئیں اور کہنے لگیں مولوی صاحب آ رہے ہیں۔ مجھے تو سخت سردی میں پسینے آنے لگے۔ میں اپنے اندر ہمت پیدا کرنے لگی کہ کیسے انکار کرنا ہے اور کیا کہنا ہے کہ مجھے یہ نکاح نہیں قبول، مگر ابو اور بھائی کا کیا رد عمل ہوگا؟ یہ سوچتے ہی میرا دم گھٹنے لگتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب، ابو اور چند رشتہ داروں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ خدا کا شکر کہ اسی دم برہان اور اس کے والدین ہمارے گھر آ گئے۔ باہر سے کسی کے زور زور سے بولنے کی آوازیں آنے لگی، جس پر میرے ابو اور بھائی بھی متوجہ ہو گئے کہ آخر خیر تو ہے، کیا ہو رہا ہے باہر؟ اتنے میں برہان کی مجھے آواز سنائی دی کہ یہ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ لڑکی تو پہلے سے شادی شدہ ہے۔ وہاں موجود تمام لوگ ماری حیرت کے دنگ رہ گئے۔ وہ لوگ شادی کی تصاویر اور نکاح نامہ بھی ساتھ لائے تھے۔ میرے ابو اور بھائی آپے سے باہر ہو رہے تھے اور بار بار برہان کو مارنے کو لپک رہے تھے۔ غرض کافی ہنگامہ ہوا، رشتہ دار اور محلے دار اکٹھے ہو گئے۔ کافی دیر بعد جب ہنگامہ ختم ہوا، میرے چچا میرے بھائیوں کو زبردستی اپنے گھر لے گئے کہ کہیں وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ ابو اپنے کمرے میں چلے گئے اور خود کو ایک بار پھر سے بند کر لیا۔ امی مجھے کوس رہی تھیں، میں بھی کمرے میں ایک کونے میں بیٹھی اس برہان کو کوس رہی تھی، کیونکہ سب کا وہی ذمہ دار تھا۔ اگلے دن برہان اور اس کے والدین آ گئے اور انہوں نے کہا ہم تو باعزت طریقے سے رشتہ طلب کرنے آئے تھے، آپ لوگوں نے ہماری درخواست کو رد کر دیا۔ دیکھیے اب کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ بچوں نے اپنی سی کر لی۔ انہوں نے نکاح نامے کی فوٹو کاپی میری برہان کے ساتھ نکاح کے وقت کی تصویر ان کے آگے رکھ دی۔ کہنے لگے ہم بھی شریف لوگ ہیں اور آپ بھی، اس نکاح میں نہ ہم شامل تھے اور نہ آپ لوگ، ہماری بے خبری میں یہ سب ہوا ہے۔ اب آپ کی جو مرضی ہو، عدالت جانا چاہتے ہیں تو بھی جائیے، اگر عزت سے بیٹی کو رخصت کرنا چاہیں تو بسم اللہ، ہم با سر و چشم عزت سے بچے کی ڈولی لے جانے کو تیار ہیں۔ ہم بھی کچھ گرے پڑے نہیں ہیں، اعلیٰ ذات ہیں اور صاحب جائیداد ہیں۔ گاؤں جا کر معلوم کر لیں، سارا گاؤں ہمیں سلام کرتا ہے۔ میرے والد کو لے کر چچا وغیرہ نے کمرے میں جا کر آپس میں اصلاح مشورہ کیا۔ بھائی غصے سے کہنے لگے ہم اس بے غیرت بہن کو قتل کر دیں گے، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ چچا میرے ابو اور بھائیوں کو سمجھانے لگے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آپ لوگ اپنی عزت کو مزید مت اچھالیں اور ان لوگوں کو رخصتی کی تاریخ دے دیں جو آپ لوگوں کی پگڑی کی عزت رکھنے آئے ہیں، اور بات کو مزید نہ بڑھائیں۔ اور ہاں، عدالت میں کیا رسوائی اور ذلت نہ ہوگی؟ اگر لڑکی اپنی اتنی من مانی کر سکتی ہے کہ بغیر بتائے نکاح کر لیا، تو عدالت میں کیا ہمارے خلاف بیان نہیں دے سکتی؟ شکر کرو کہ رات باہر نہیں گزاری اور گھر آ گئی۔ قتل کرو گے تو کیا تب بدنامی نہ ہوگی؟ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ غرض امی کے بھی سمجھانے سے ابو مان گئے تو بھائیوں کو بھی سمجھا بجھا لیا اور یوں مجبور ہو کر شادی کی تاریخ دے دی۔ ان عقل کے ماروں نے تب بھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ بیٹی تیری کیا مرضی ہے اور تیرا برہان کے ساتھ نکاح کن حالات میں ہوا، اور نہ مجھ میں ہمت ہوئی کہ انکار کر کے اپنی موت کو آواز دیتی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد امی روتے ہوئے میرے کمرے میں آئیں اور ساتھ کھانا لائیں تھیں۔ ٹرے سامنے رکھ کر بولیں اس بڑھاپے میں ہمیں تو نے جس طرح ذلیل و خوار کیا ہے، اس سے تو بہتر تھا
کہ تو پہلے ہی منہ سے پھوٹ پڑتی اور اپنے اس چکر سے مجھے آگاہ کر دیتی، تاکہ میں سجاول سے تیری منگنی کر کے اپنے بھائی اور بھابھی کے سامنے تو شرمندہ نہ ہوتی۔ آج وہ ہماری شکلیں تک دیکھنا نہیں چاہتے، اب ہم برادری کو کیا منہ دکھائیں؟ میں نے امی کو بات سمجھانا چاہی، مگر وہ کہنے لگی، بند کر اپنی بکواس، یہ سب جھوٹ ہے۔ اگر یہ نکاح اس نے تجھ سے زبردستی سے کیا تو تم نے کیسے یہ سرخ جوڑا پہن لیا اور تصویریں بھی بنوا لیں؟ کیا یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ تیرے ابو اور بھائیوں سے یہ کہوں تو کیا وہ مان لیں گے؟ وہ اور زیادہ بپھٹ جائیں گے۔ غرض گھر میں اب نہ تو کوئی مجھ کو منہ لگانے کو تیار تھا اور نہ کچھ سننے کو۔ میری بات پر کسی کو یقین ہی نہ آتا تھا۔ خاندان والوں نے کیا کچھ نہ کہا، منگیتر سے کیسے پیچھا چھوٹا یہ تو ایک الگ داستان ہے کہ سنانے بیٹھی تو پھر قصہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ میرا اپنی ماں ہی کے تانے سن سن کر کلیجہ پک گیا تھا۔ ان دنوں میں جیتی تھی نہ مرتی تھی، کبھی برہان کو کوستی تھی تو کبھی مرنے کو دل چاہتا تھا کہ اس ذلت سے تو نجات مل جائے جو بھائیوں کی زہر آلود نگاہوں کو دیکھ کر محسوس ہوتی تھی۔ جہیز تو میرا پہلے ہی تیار تھا کہ میرے والدین میرے پیپرز ہوتے ہی ماموں کے بیٹے سے میری شادی کا فیصلہ کر چکے تھے۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب میری رخصتی تھی۔ برہان اپنے رشتہ داروں اور والدین کے ساتھ آیا اور یوں مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ برہان کے تو جیسے دل کی مراد بھر آئی تھی، وہ مجھے ڈول تاشوں کے ساتھ بیاہ کر لے گیا تھا۔ ماموں کی وجہ سے ننیال والے تو سبھی ناراض تھے، لہٰذا وہاں سے کوئی میری شادی میں نہ آئے، البتہ ددیال والے شامل ہوئے۔ امی کو یہ بھی رنج تھا کہ ان کے میکے والے ان سے ناراض ہو چکے تھے۔ رخصتی سے قبل ابو میرے کمرے میں آئے تھے اور کہا تھا کہ یہ سب تیرا اپنا کیا درا ہے، اپنے دکھ سکھ کی بھی مستقبل میں تو ہی ذمہ دار ہوگی، ہم سے تیرا کوئی واسطہ نہ ہوگا۔ جس طرح تو نے اپنی من مانی کی ہے اور ہمیں ہر جگہ ذلیل و خوار کیا ہے، اس کی مثال ہمارے خاندان میں نہیں ملتی۔ ہم نے تو بس اپنی عزت بچائی ہے، اور ہم کرتے بھی کیا کہ تم نے کس قابل چھوڑا تھا ہمیں۔ ابو کی یہ باتیں سن کر میرے دل پر کیا گزری بتا نہیں سکتی۔ شادی کے بعد شروع میں تو برہان سے لیے دیے ہی رہتی تھی کہ میں اسے ہی اس سب کا ذمہ دار سمجھتی تھی، مگر اسے میری خفگی کی پرواہ نہ تھی۔ وہ مجھ سے شادی پر بے حد خوش تھا، گویا جیسے سارے جہان کی خوشیاں اس کو مل گئی ہوں۔ شادی کے بعد کافی عرصہ میں اس سے کھنچی کھنچی رہی، لیکن میکے کی محبت کھو کر اپنی خالی جولی کسی کی محبت سے تو بڑھنی تھی، اس لیے رفتہ رفتہ برہان کو میرے ذہن نے قبول کر لیا کہ اب کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ واقعی مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اب میری نفرت بھی ان سے محبت میں بدل گئی، تو ہی زندگی سہل ہو گئی، بچے ہو گئے، ان سے ناراضی کا احساس بالآخر مٹ گیا۔ ایک روز بالآخر امی ابو نے بھی داماد کو قبول کر لیا، لیکن وہ ابھی تک یہی سمجھتے ہیں کہ میں نے ان کو اندھیرے میں رکھا، انہیں دھوکہ دیا۔ میں لاکھ کہتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے، مگر وہ میرا یقین نہیں کرتے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔